دمشق کے مقامی باشندوں نے صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ قاضی صاحب کی وفات کے بعد گمشتگین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضا پر فائز کیا۔ رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور، رشوت لے کر بڑے سے بڑے مجرم کو رہا کر دیتا تھا۔ اسی کے دور میں 2 قانون بنائے گئے تھے۔ پہلے قانون کے مطابق دمشق کے امراء تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کیے گئے تھے۔ وہ کسی کو قتل کریں، سر عام شراب پئیں یا کسی معصوم دوشیزہ کی آبرو ریزی کریں، ان پر کسی قسم کی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا قانون دمشق کے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ فاقوں سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے اذیت و کرب کے عالم میں داستان خون چگاں سنی، جس میں قرآن سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے قاضی رکن الدین اور دوسرے امراء کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کی آمد کی خبر سننے سے پہلے ہی دمشق سے فرار ہو کر حلب چلے گئے ہیں، جہاں گمشتگین اور دوسرے بدکار امراء کا اجتماع ہے، اور سلطان صلاح الدین اور سلطان ملک صالح محض ایک آلہ کار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی پتہ چلا کہ سعد الدین گمشتگین اپنی خوشامدانہ حرکتوں اور چال بازیوں سے اتنی طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے سارے انتظامات اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچا، جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان عادل کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ مدرسہ نوریہ حدیث و فقہ کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پر بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے۔ مدرسے کی فضائیں ہر وقت ذکر الہی سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی؟ جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور مورخ اور تذکرہ نگار حافظ ابن خلقان اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے سامنے ساری الجھن بیان کی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا، اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور فرما دے گا۔ مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پر درد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ حافظ ابن خلقان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں جن کی دعائیں سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار مبارک پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئیں۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا، اور پھر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ اس نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ